اس کے سلسلے میں مختلف دین کی اہم اور ضروری باتیں بطور تفسیر کے ذکر کی جائیں گی۔ اس لیے تمام ہی ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ پارے 14 قرآن مجید کھول کر نکالیں اور غور سے سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصبحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول إن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رسلنا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى بعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على
ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. پارے 14 کے اندر یہاں پر بھی سجدہ ہے. پروگرام کے ختم کے بعد تمام سننے والے لوگ سجدہ کر لیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتمارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخيرا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر يوم هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم صعنكم ويوم إقامتكم ومن أسفافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء
ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ذلكم عذاب عظيم بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اس وقت پارہ 14 کی تلاوت اور سماعت کو مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو متقین کی صفات اور مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں ہم سب کی زندگیوں کے اندر ان صفات کو داخل کرنا. اس پارے کے اندر 2 سورے ہیں. ہم نے شروع کیا تھا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ سورہ حجر ہے. پھر اس کے بعد درمیان میں اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ سورہ نحل ہے. 2 مکمل سورہ اس پارے کے اندر. سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو کفار و مشرکین کی آرزو اور تمنا، کیا تمنا تھی ان لوگوں کی اور کیا رہے گی تمنا ان لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو دنیا کے اندر اعمال صالحہ اور نیک کام کرنے کی تعلیم دی، حکم دیا، اور ایمان والے بندے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار لیتے ہیں. بھلے دنیا کی زندگی کے اندر ان کو کچھ زیادہ فائدے نظر نہ آتے ہوں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ان کی بن جائے گی، سنور جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی اعتبار سے ان کو کامیاب و کامران فرما دیں گے. اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ایمان والے بندوں سے، جنتوں کے وعدے اور وہاں کے عیش و عشرت کے وعدے اور وہاں آرام دہ کرسیاں، کوئی لغو لا یعنی بات وہاں پر نہیں رہے گی. بس انسان کا جی چاہے گا کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، بس دل کے اندر خواہش اور تمنا ہوگی اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی. کسی قسم کی کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، ٹھیس یا دل آزاری وہاں پر نہیں رہے گی. جتنی پریشانیاں ہم لوگ یہاں پر جھیل رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، ان سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں میدان حشر میں ہمارے اعمال کا فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ سب نعمتیں عنایت فرمائے. وہاں ایمان والوں کی آخرت کی زندگی کو یہ کفار و مشرکین جب اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان کو معلوم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ تو ایمان والے ہیں، یہ تو مومن ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو متقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار نے ان کو کتنی اچھی نعمتیں دی. محلات ان کے لیے بنائے، باغات ان کے لیے بنائے، دودھ کی، شہد کی نہریں ان کے لیے بنائیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے. یہ ایمان والوں کی آخرت کی زندگی کو جب یہ کفار و مشرکین دیکھیں گے تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور بولیں گے کہ باری تعالیٰ کاش ہم کو آپ دنیا میں اگر دوبارہ بھیج دیں گے تو ہم ایمان لائیں گے اور ایسے ہی نیک اعمال کر کے جنت کے مستحق بنیں گے. یہ آرزو، یہ تمنا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ظاہر بات ہے
ان کو اب موقع نہیں دیا جائے گا، مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے غنیمت جان لیں۔ یہ جو فرصت کے ایام اور مواقع ہم کو مل رہے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں اور جنت میں داخلے والے کام کر لیں تو ہم لوگ کامیاب ہیں، ورنہ ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام کر جائیں گے۔ ہماری زندگی دنیا کی بھلے کیسی ہو گزر جائے گی، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مختلف قسم کی آزمائشوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصائب کے بدلے میں یہاں ہم لوگوں نے اگر صبر کر لیا تو کل میدان حشر میں یوم آخرت وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب جنت مل جائے گی تو ہماری زندگی کو دیکھ کر یہ کفار و مشرکین اللہ کے سامنے تمنا کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جائے، لیکن اس وقت کف افسوس کے عملنے کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہ تمنا ہی رہے گی، ان کی آرزو ہی رہے گی، کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا اور کافروں مشرکین کے لیے جہنم اور مختلف قسم کے عذاب کا وعدہ اور وعیدیں فرمائی ہیں۔ ان کو ان کا عذاب ملے گا، ہم کو ہماری جنتیں اور نعمتیں ملے گی۔ ہماری نعمتوں کو دیکھ کر، ہماری آسائش و آرام کو دیکھ کر، ہماری نعمتوں کو دیکھ کر ان کفار اور مشرکین کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے دنیا کے اندر، لیکن دنیا کی زندگی کو انہوں نے غفلت میں گزارا۔ دنیا کی ہر چیز یہ بتلا رہی تھی کہ ایک معبود ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ وحدانیت کی، توحید کی دعوت دے رہی تھی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ایک ایک تن کا انسان کو بتلا رہا تھا۔ اگر انسان اپنے عقل سے غور کرے تو اس کو پتہ چل سکتا تھا ایک لقمہ جو میں کھا رہا ہوں، اس لقمے کے پیچھے کون سی طاقت اور قوت ہے جو میرے کھانے کے قابل اس لقمے کو بنا رہی۔ انسان اگر ایک چیز کو ہی دیکھ لیتا تو اس کو سمجھ میں آ جاتی بات کہ کائنات یوں ہی نہیں چل رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت اور قوت ہے جو چلا رہی ہے۔ وہی طاقت کا نام ہے اللہ، اسی کو ہم کہتے ہیں رب العزت والجلال۔ وہی خالق کائنات اور اسی کا پالنہار ہے۔ اسی کی طرف دنیا کی ایک ایک چیز دعوت دے رہی ہے، لیکن چونکہ انسان دنیا کے رنگ رلیوں میں مست و مگن رہتا ہے، اسے خیال نہیں ہوتا ہے آخرت کا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، دنیا کے اندر مزے کر لو، موج کر لو، مستیاں کر لو، دوبارہ جینا نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ اپنی نفس پرستی، خواہش پرستی، اپنی عیش پرستی اور دنیا کی مختلف لغو لایعنی چیزوں کے اندر زندگی گزار کے وہ اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور آخرت میں افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ہمیں، آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس دولت ایمان کی قدر دانی کرتے ہوئے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اعمال میں لگ جائیں، اعمال کی فکر کرنے والے بن جائیں، جتنے ہو سکتے ہیں ہم سے اتنے اعمال کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی اور غمگساری اور غمخواری، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، صلہ رحمی کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا اور امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ وہ سب کام ہیں جو ایک مومن کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے تو نقصان اپنا ہے۔ ہم جتنے زیادہ اعمال کریں گے ایمان ہمارا اتنا ہی زیادہ قوی بن جائے گا۔ ایمان کے اندر نورانیت، تقویت اور روحانیت آتی ہے اعمال کی وجہ سے۔ انسان اچھے اعمال کرتا رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، یہ سمجھ کر کے عمل نہ کرے انسان تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے۔ ایمان کے اندر مزید قوت اور روحانیت اور چاشنی اور جاذبیت اور اپنے ایمان کے اندر نور پیدا کرنا ہے تو ہمیں اعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی جنت کے وعدے فرمائے، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
ایمان کے ساتھ وہاں اعمال کا ضرور اللہ نے ذکر کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کی، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے کے سارے لوگ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اعمال کی. کئی ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایمان اور اعمال صالحہ کو ایک ساتھ بیان کیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے ایمان والے بندوں کو کہ صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے. اعمال کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کے ذریعے سے اعمال قبول ہوتے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے. اس لیے عزیزان گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزاریں، تو کل قیامت میں ہمارے لیے جنتیں مل جائیں گی. اور ہماری جنتوں کو دیکھ کر یہ کفار و مشرکین تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اسی آرزو اور تمنا کو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحجر کے اندر ذکر فرمایا اور بیان فرمایا. اور دوسری چیز قرآن مجید کی حفاظت، میں نے کل بھی شاید یہ آیت پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو ختم نہیں کر سکتی، ایمان والوں کو ختم نہیں کر سکتی. اور ایمان والوں کو اگر قرآن سے تعلق ہو جائے تو پھر چار چاند، بہت اچھی بات، سونے پہ سہاگا. کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بال بھی باںکا نہیں کر سکتی ہے، بشرطے کہ تمہاری زندگی ایمان اور قرآن سے منسلک ہوں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی قرآن مجید کا مہینہ، اور اس کو خاص طور پر قرآن مجید سے تعلق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عزم کریں، ارادہ کریں اور ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہمارا تعلق رہا ہے، رمضان کے بعد بھی مرتے دم تک، جب تک سانس باقی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق جوڑا رہے گا. چاہے روزانہ کچھ پاؤکارا ہی کیوں نہ پڑھ لیں، روزانہ سورہ یاسین ہی کیوں نہ پڑھ لیں، سورۃ الرحمن ہی کی تلاوت کیوں نہ کر لیں، آیت الکرسی ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن قرآن سے تعلق مسلمان کا ہونا چاہیے. جب تک قرآن مجید سے تعلق نہیں رہے گا اس وقت تک وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے. اللہ ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کا حق ادا کرنے اور اس سے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق، انسان کی کیا حیثیت ہے بھائی، کیا ویلو ہے اس کا. ایک ناپاک قطرہ ہے انسان، اگر لگ بھی جائے تو انسان کی نہ نماز ہوتی ہے اس کے ساتھ، نہ وضو ہوتا ہے، اس کو ناپاک انسان کہلاتا ہے. ایک ناپاک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت کو دیکھے، اپنی حقیقت کو دیکھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ماں کے پیٹ میں جمع کر خون بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر جان ڈالی، روح ڈالی، ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، پھر پیدا ہونے کے بعد زندگی دی، اس کی سانس چلائی، اس کو وجود بخشا، پھر وہ بچپنا آیا، پھر اس کے بعد ماں کے ذریعے اس کو دودھ پلانے کا انتظام کیا، پھر بڑا ہوا تو روزی روٹی کا انتظام کیا، کھانا اور روٹی، دانا اور پانی اس کو ملا، اور جب بڑا ہوا تو اپنے پیروں پہ چلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دی، دل دیا، دماغ دیا، چلنے پھرنے کی طاقت دی، ہاتھ پیر دیے، جوانی کی عمر کو پہنچایا. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کو ایمان کی دولت ماں کے پیٹ کے اندر عطا فرما دی، اور جب بندہ مومن بن گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھایا معلوم ہے آپ کو. فرشتوں کو اس انسان کے سامنے سجدہ کرنے لگا، مسجود ملائکہ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر روح ڈال دی، تو پھر سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو. حضرت آدم کون؟ انسان اول.
تو گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا، اتنا بڑا مقام دیا، لیکن آج انسان خود اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دیا، بھول گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مال و دولت چاہیے، مجھے کاروبار اور تجارت چاہیے، مجھے بلڈنگیں اور بنگلے اور کار چاہیے۔ وہ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، جس ذات نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے میں اللہ نے ڈھال کر بنایا، فرشتوں کو تمہارے آگے جھکایا، تمہارے مقام کو اتنا بڑا کیا، لیکن تم ہے کہ اپنے مقام و مرتبے سے غافل ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی ذکر کیا چند آیتوں کے اندر، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جو انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جو اپنے مقصد زندگی سے فراموش کر دے گا، اس سے ہٹ کر غفلت والی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے گا، تو پھر وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عزت اور شرف کے ساتھ ہمیں پیدا کیا، ہم اپنا مقام اور مرتبے کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعے اس سورۃ الحجر کے اندر بیان فرمائے، اور ایک تیسرا واقعہ اصحاب الحجر کا بیان کیا، یعنی قوم سمود کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم و زیادتی کے راہ پر چل نکلے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ کفر کے اندر، بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دنیا کے اندر ظلم اور کفر بڑھنے لگا تو ان لوگوں کی ہدایت اور انسانیت کی رہبری کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قوم سمود کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور رسول کو بھیجا۔ وہ نبی اور رسول آ کر کے معجزات کے ذریعے لوگوں کو بتلائے، سمجھائے کہ دیکھو تم جو زندگی گزار رہے ہو یہ غلط زندگی ہے، یہ غلط راہ پر تم لوگ جا رہے ہو، یہ راستہ انسانیت کا راستہ نہیں ہے، یہ نجات اور کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان کر، میری رسالت کو مان کر تم راہ راست پر آ جاؤ۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا، ہر نبی نے توحید اور رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے مان لیا وہ مومن کہلائے اور نجات پا گئے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کفار اور مشرکین میں شامل ہو گئے، ہلاک اور برباد اور تباہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بھی ان کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اونٹنی کو چٹان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس کے اندر خود کئی ایک معجزات تھے کہ اونٹ ایک پہاڑ کے اندر سے، چٹان کے اندر سے اونٹنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے بتلایا ان کو کہ ہماری قدرت کو دیکھو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہماری ذات پر ایمان لاؤ، لیکن نہیں لائے۔ جن کے مقدر میں تھی ہدایت وہ ایمان لائے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ لوگ محروم کہلائیں۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الحجر والوں کا بھی واقعہ ذکر کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نافرمانیوں سے بچیں، اللہ کی اور رسول کی نافرمانیوں سے بچیں، توحید کے عقیدے کو ہم اپنے دلوں کے اندر جمائے رکھیں، رسالت کے عقیدے کو ہم اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھیں۔ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد اور کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ قیامت تک یہی کتاب اللہ اور یہی نبی کی سنت رسول اللہ رہے گی، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان دونوں کے اوپر جمنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو انہی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 14 میں جو سورۃ النحل ہے، اس سورۃ النحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، رسالت کا ذکر فرمایا، اور ایک شہد کی مکھی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ مکھی مختلف پہاڑوں اور درختوں کے اندر اپنا چھتا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے،
یہ مختلف قسم کے پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اپنے چھتے میں لے جا کر کے اس کو جمع کر دیتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے شہد کو بنایا اور شہد کو نکالا۔ شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کی تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاء للناس، یہ انسانیت کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ شہد ایک ایسی دوا ہے اور ایک ایسی غذا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیماروں کے، مریضوں کے اور مختلف قسم کے امراض کا علاج اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ایک نہیں، 2-3 جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد میں، یعنی کہ سورۃ النحل ہی کے اندر، یہ نحل کے معنی ہے مکی، شہد کی مکی، اس سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل رکھ دیا۔ یہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی عجائبات، قدرت کی نشانیاں، یہ سب انسانوں کو دعوت دے رہی ہے اس بات کی کہ ایک اللہ کو مان کر زندگی گزار، ایک اللہ کو مان۔ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو ایک معمولی سی مکھی کے اندر اتنی بڑی طاقت پیدا کر دی کہ وہ شہد کا چھتا بنا لیتی ہے، پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، گھروں کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے چوسے ہوئے رس کے اندر وہ پیٹ میں جاتا ہے اور پھر وہ جمع کرتی ہے شہد کے پٹھے کے اندر، اور پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے شفا بھی رکھ دی۔ یہ کون کر سکتا ہے دوست؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتا ہے۔ بلکہ ہم اگر آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ اس کورونا وائرس کا مرض اور اس کا علاج بھی شہد کے اندر ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب شفا فرمایا تو دنیا کے ہر مرض اور بیماری کی شفا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ حکماء نے اور اطباء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گرم مزاج والا آدمی اس کو استعمال کرے تو وہ سرد ہو جائے گا، اور اگر کوئی سرد مزاج والے آدمی نے استعمال کیا تو وہ گرم ہو جائے گا۔ مسہل بھی ہے اور انسان کے لیے وہ قبض میں مبتلا کرنے والی چیز بھی، لیکن اپنی اپنی طبیعت کے موافق انسان دیکھے اپنی طبیعت کیسی ہے اس اعتبار سے اس کو استعمال کرے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کا معمول بھی رہا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھتے ہی شہد کو چکھتے تھے یا نیم گرم پانی کے اندر ملا کر کے۔ بہت سارے حکماء نے اس کو علاج بتلایا، بہترین علاج، صحت مندی کا راز بتلایا کہ نیم گرم پانی کے اندر شہد کو ملا کر کے اس کو استعمال کر لیا جائے، پی لیا جائے۔ غرض ہے کہ دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں، انہوں نے ہی انسانوں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، ہر ایک کے فائدے کے لیے چیزوں کو بھی انہوں نے ہی پیدا کیا، اور چیزوں کے اندر، اسباب کے اندر تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی، باقی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ یہ توحید، دنیا کی ہر چیز ہمیں وحدانیت کی دعوت دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل کے اندر آگے ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اس کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، خطبہ ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، ثواب مل گیا۔ سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس آیت میں، اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور روکا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیا۔
والاحسان، احسان کا حکم دیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم اور حکم دیا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا، وَالْمُنْكَرِ، بری باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ گزرنا یعنی ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا۔ یہ تین چیزیں در حقیقت اگر غور کیا جائے تو ہماری اسلامی تعلیمات کا مجموعہ ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تین نہیں بلکہ دو ہی چیزیں ہیں تو بھی یہ چل جائے گا۔ ایک تو ہے اوامر اور ایک ہے نواہی، بعض چیزیں کرنے کی ہیں اور بعض چیزیں نہ کرنے کی ہیں، جو کرنے کی ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ نواہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا بندے اس کام کو کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے، منع کرنے، پرہیز کرنے، اجتناب کرنے اور دور رہنے کا حکم دیا، بندے اس سے دور رہے تو وہ بندے مومن کہلائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی کا دھارا بس یہی دو چیزوں کے درمیان ہے، امر اور نہیں۔ جو کرنے کا ہے وہ کرو اور جو نہیں کرنے کا ہے اسے بچ جاؤ، بس زندگی کا خلاصہ، اسلام کا، ایمان کا خلاصہ، شریعت کا ماحصل، لب لباب۔ جھوٹ کیسا کام ہے؟ کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، لہذا چھوڑ دو۔ سچ کرنے کا ہے کہ نہیں کرنا؟ سچ بات بولو، نجات اور کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں اس کے اندر امر کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ امر ہے سچ بولو، نہیں ہے جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کو جھوٹ سے بچ جاؤ۔ دھوکہ دینا، امانت داری کے ساتھ کام کرنا، ایک امر ہے ایک نہیں ہے۔ امانت داری کے ساتھ کام کرو، ملازمت کرو تو امانت داری کے ساتھ، گھر میں رہو تو امانت داری کے ساتھ، اور کاروبار کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو، نوکری کرو، جو بھی کام کر رہے ہو امانت داری کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ کرو۔ اس کے برخلاف بے وفائی، بے ایمانی، بددیانتی اور چوری، یہ سب چیزیں رکنے کی ہے تو ان چیزوں سے رک جاؤ۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ایسی تمام چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ خلاصہ ہے اس آیت کا۔ انسان اپنی زندگی میں غور کرے، دیکھیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اچھائی کو اپناؤ، برائی سے بچو، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، اور جو کچھ باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری زبان سے نکلوا رہے ہیں، اللہ پاک خود کو بھی ہم کو بھی عمل کرنے اور سارے سننے والوں کو اور ساری انسانیت کو اللہ پاک سمجھنے کی اور ہدایت کی توفیق دے، اور ان کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔